سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا وہ جو عادل حاکم ہے، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے۔ جوانی کی جو عمر ہے وہ بھرپور طاقت اور قوت کی ہوتی ہے، اور اس عمر میں خواہشات کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں جو نوجوان اپنی جوانی کو نادانی سے بچائیں، یعنی خود کو نافرمانی سے بچائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو بزی رکھیں، ان کو کل اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ بڑھاپے میں تو اکثر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے میں لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ بڑی عمر میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، یعنی وہ حسن خاتمہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑھاپے کے بعد کوئی شخص جوان تو نہیں ہوگا دوبارہ سے، اسے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن کسی کو اگر بڑھاپے میں بھی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے حسن خاتمہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ خیر، یہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے ہو، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تیسرا وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی اس کی زندگی میں نماز کو ترجیح حاصل ہو، اس کے پورے دن کی مصروفیت روٹین نماز کے گرد گھومتی ہو، وہ اپنے کاموں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہو کہ ہر نماز اپنے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکے۔ پھر ایسا شخص گھر میں ہو، اپنے کاموں پر ہو، اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اگر مرد ہے تو مسجد جا کر نماز پڑھنے کی فکر اس کو لگی رہتی ہے۔ خیر، یہ اجر خواتین کو بھی مل سکتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ نماز کو ترجیح دیں، مصروف ہوں بے شک اپنے گھر کے کاموں میں، لیکن فکر کس چیز کی لگی ہو کہ نماز پڑھنی ہے، وہ بھی آن ٹائم خشوع و خضوع کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ بھی اس اجر کو پا سکتی ہیں، وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کو پا سکتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ 2 شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ بہت ہی اہم بات حدیث کے اس حصے میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جب 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات کے مختلف اسباب اور مختلف مقاصد ہوتے ہیں، نیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ جب بھی ہم کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ لیبل لگا لیتے ہیں کہ یہ دوستی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، پھر چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ایسے لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس دوستی پر صرف ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے۔ کون سی سٹیمپ؟ کہ یہ اللہ کے لیے، حالانکہ وہ اللہ کے لیے ہوتی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں جس کے بیسس پر وہ دوستی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب آپ ملیں تو اللہ کی محبت کے لیے، جب آپ الگ ہوں تو بھی اللہ کی محبت کے لیے۔ یعنی جس شخص سے آپ کا ایسا تعلق ہو کہ اس سے مل کر آپ کی اللہ کے لیے جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو تو اللہ کی خاطر ہے، اور جس انسان کی محبت سے اللہ کی محبت میں کمی آ جائے، گپ شپ زیادہ ہو، دنیاوی باتیں زیادہ ہوں، ایمان بڑھنے کے بجائے گھٹے، دل سخت ہو جائے، غفلت میں انسان پڑ جائے، وہ آپ کتنا بھی بڑا بڑا لکھ کر لگا دیں کہ میں فلاں سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، جھوٹی بات ہے۔ اور اس حدیث کے حصے میں آپ دیکھیے تو بات ہو رہی ہے کہ جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ یعنی اس حدیث کے حصے میں صرف جمع ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جدا ہونے کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات
علیحدہ ہو جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. یعنی آپ کسی سے ملیں اور اللہ کی خاطر ملیں تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کسی سے الگ ہو رہے ہیں تب بھی آپ کی نیت کیا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر الگ ہو رہے ہیں. اس کا بھی اجر ہے. کیا اجر ہے؟ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. پھر پانچواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور افراط محبت یعنی محبت کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. یہ تو ایسی نعمت ہے جو آدمی کو اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچا دے گی. کون سی نعمت؟ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا. یعنی انسان واقعی اس وقت اللہ سے سچی محبت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر وہ اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. تو یہ سچی محبت کی علامت ہے. تنہائی میں تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا نا. جو بھی ایسا شخص ہے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. پھر وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، دعوت گناہ دی، تو اس شخص نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی خاندانی خوبصورت مرد اس کو برائی کے لیے بلائے، اس کو گناہ کی دعوت دے، لیکن وہ عورت کہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس کے لیے بھی اللہ کے عرش کا سایہ ہے. پھر وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا مخفی رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے. یعنی وہ صدقات اور خیرات کو بالکل ہی مخفی رکھتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہوا ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو ان میں شامل کرے. کل قیامت کا دن بہت ہی مشکل دن ہے. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. صرف ایک ہی سایہ ہے اس دن، اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے. ظاہر ہے کیٹیگریز بہت ساری بتائی گئی ہیں، تو بہت بڑا عرش، اللہ اتنا بڑا ہے، اس کا عرش بھی اتنا ہی بڑا ہے، اس کا سایہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. لیکن اس سائے کو پانے کے لیے obviously اعمال چاہیے. یہ ایسے ہی نہیں ملے گا. یہ بہت عظیم خوشخبری ہے. اللہم اجعلنا منہم. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ